اگر تم پولیس سے تعلق نہیں رکھتی تو پھر کرنل میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہو؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ ٹائیگر، جو شیلا کے حسن سے بھی متاثر نہیں ہوا تھا، اس لڑکی سے متاثر ہو چکا تھا۔ وہ نیلی جینز اور سرخ بلاؤز پہنے ہوئے تھی، اور بلاؤز ایسا ہی تھا جیسی شریف لڑکیاں پہنتی ہیں، گردن تک بند۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 25 سال تھی۔ میں کیا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اب پوری طرح سنبھل چکی تھی۔ حقیقت تمہارے سامنے ہے، ریوالور میرے پاس ہے۔ ٹائیگر پھر مسکرانے لگا۔ لڑکی کا پتھریلا لہجہ ایک بار پھر کپکپانے لگا۔ میں تو کرنل اور اس کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف شواہد جمع کرنے کے لیے نکلی ہوں۔ انداز اب ایسا تھا جیسے وہ اپنی صفائی پیش کر رہی ہو۔ میں پرائیویٹ سراغ رساں بھی ہو سکتی ہوں اور ایک قانون پسند شہری بھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے کرنل سے ملاقات کی ہے اور میں اسی ملاقات کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ ٹائیگر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تو لڑکی اس کی آنکھوں کا سحر برداشت نہ کر سکی اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اسی لمحے ٹائیگر نے اس کے ہاتھ سے بڑی نرمی سے ریوالور نکال لیا۔ میرے خدا! وہ اس طرح سسکی لے کر رہ گئی جیسے اسے اپنے نقصان کا بہت دیر بعد علم ہوا ہو۔ وہ رونے لگی اور ٹائیگر اگلی نشست سے اتر کر پچھلی نشست پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ لڑکی کے کمل جیسے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ ٹائیگر اسے بغور دیکھتا رہا۔ یہ حقیقت تھی کہ لڑکی میں مقناطیسی کشش تھی۔ ارے یہ رونا دھونا کیسا؟ ٹائیگر نے بڑی نرمی سے کہا۔ سنو، میرا نام شہزاد ہے۔ میں ایک کیس کے سلسلے میں گلستان آباد سے یہاں آیا ہوں۔ یہ کرائے کی کار ہے، لہٰذا تم جتنی دیر روتی رہو گی اس کا کرایہ بھی چڑھتا رہے گا۔ میرا خیال ہے کہ تم یہ راؤنڈ جیت گئے شہزاد، طویل سانس لے کر بولی، لیکن میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتی کہ تمہارا تعلق پولیس سے ہے، اور میں صرف اس وجہ سے رو پڑی تھی کہ تم نے بڑی آسانی سے میرا ریوالور اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ویسے یقین کرو کہ میں گولی چلانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ ریوالور خود دیکھ لو، یہ سیفٹی پر ہے، مگر لوگوں کو قتل کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں۔ میں قتل کب کرنا چاہتی تھی، مگر تم کون ہو؟ ٹائیگر نے پاکٹ سے پرس نکالا جس میں اوپر تلے کئی کارڈ رکھے ہوئے تھے۔ اس نے پرس کھول کر دکھایا تو سب سے اوپر والا کارڈ پرائیویٹ سراغ رساں کا تھا جو گلستان آباد میں جاری ہوا تھا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا؟ فیروزہ، وہ خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اب میں چلتی ہوں۔ میں تمہیں بھی کرنل کی طرح غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث سمجھ کر ٹکرا بیٹھی ہوں۔ تم بہت خوبصورت ہو فیروزہ۔ ٹائیگر نے یہ بات اگرچہ دل میں کہی تھی، مگر اس کے پس پشت ایک خاص مقصد تھا، فیروزہ سے کچھ اگلوانے کا مقصد۔ فیروزہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تم کرنل میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہو؟ کیا تمہارا تعلق FBI یا CIA سے ہے؟ فیروزہ کی بڑی بڑی آنکھیں ٹائیگر کے چہرے پر جم گئی۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو یہی کہتا کہ وہ اس کے چہرے کی آنکھوں سے بلائیں لے رہی ہے۔ میں ایک وکیل کے لیے کام کرتی ہوں، اس کی معاون ہوں، اور ہمیں علم ہے کہ کرنل غیر قانونی طور پر اسلحہ اسمگل اور فروخت کرتا ہے۔ چند آدمیوں نے ہمارے ایک کلائنٹ کو مشین گن سے بون ڈالا ہے۔ اگر ہمیں یہ ثبوت مل جائے کہ قاتلوں نے کرنل سے مشین گن حاصل کی تھی تو نہ صرف مقتول کے قاتل کیفر کردار تک پہنچ سکیں گے، بلکہ غیر قانونی اسلحے کی تجارت کا یہ پورا کاروبار بھی دڑم سے آن گرے گا۔ پلیز شہزاد، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کیا تم گودام سے ہو آئے ہو؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا فیروزہ، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو شہزاد۔ تم اگر تعاون کر سکتے ہو تو پھر ہم اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک طویل سانس لے کر بولی۔ میں ہر قیمت پر اس شخص کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہوں، ایسے سلاخوں کے پیچھے جو کبھی نہ ٹوٹ سکے۔ یقیناً، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے اپنا سر ہلایا۔ اور اسی کوشش میں تم نے مجھ پر نظر رکھی، مجھے عقبی کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا، پھر باہر آ کر یہ اندازہ لگایا کہ میں کس کار میں آیا ہوں۔ اس کے بعد تم میری کار میں چھپ گئی تاکہ ریوالور کی نال کے زور پر مجھے قابو کر سکو اور اس طرح اپنے وکیل باس کی آنت کا فرض ادا کر سکو۔ وہ پہلی بار دلکش انداز میں مسکرائی اور اس کی خوبصورت آنکھیں ٹائیگر کے چہرے پر جم گئی۔ کیا میرے بیان میں کوئی خامی رہ گئی ہے؟ اس نے بڑی ادا کے ساتھ بالوں کو جھٹک کر پشت پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ خامیاں کہو فیروزہ ڈارلنگ، خامیاں، ٹائیگر مسکرا کر بولا۔ چلو ٹھیک ہے، میں جھوٹ بول رہی تھی، فیروزہ نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، لیکن میں اب بھی یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کرنل کا گودام نما اسلحہ خانہ کہاں ہے؟ صرف اسٹریٹ نمبر ہی بتا دو پلیز۔ وہ مسکرائی۔ ایک سمجھوتا کر لو شہزاد، ساتھ کام کرنے کا معاہدہ زیادہ برا نہیں ہوگا۔ ٹائیگر نے اسے بغور دیکھا۔
اور پہلی بار اسے یہ احساس ہو گیا کہ اگر فیروزہ کی گلابی رنگت میں سیاہ پن شامل ہو جائے تو وہ اسے آنکھیں بند کر کے روبی سمجھ لے گا۔ روبی کا خیال آتے ہی اس کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس وسیع و عریض دنیا کے کسی اور علاقے میں اپنا کام کر رہی ہوگی اور شاید اسے یہ بتایا بھی نہیں گیا ہوگا کہ ٹائیگر پر کیا گزر چکی ہے۔ اس نے سنجیدہ ہو کر ایک طویل سانس لی اور گہری نظروں سے فیروزہ کی طرف دیکھ کر بولا، نہیں، میں تمہارے ساتھ افق کے پار جا سکتا ہوں، تمہیں ڈنر پر مدعو کر سکتا ہوں، لیکن تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اور تمہارے کلائنٹ مختلف ہیں۔ کہو تو تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے موتیوں جیسے سفید دانت پل بھر کے لیے بجلی کی طرح چمکے، لیکن پھر وہ فوراً ہی سنجیدہ ہو گئی۔ میری کار سڑک پار ہی کھڑی ہے، لہٰذا لفٹ کی پیشکش شکریہ کے ساتھ مسترد کی جاتی ہے۔ اس کا انداز شاہانہ تھا۔ تاہم اتنا تو بتا دو کہ تم کہاں رہتے ہو۔ اگر نہ بتاؤں تو، ٹائیگر عقبی نشست سے اتر کر اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا، تب پھر میں رینٹڈ کار والوں سے تمہارے بارے میں پوچھوں گی کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ کرائے کی کار ہے۔ کہیں نہ کہیں سے تمہارا پتہ مل ہی جائے گا۔ وہ شگفتہ لہجے میں بولی، ضرور، ممکن ہے کہ تم اس طرح مجھ تک پہنچ جاؤ۔ ٹائیگر نے اگنیشن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ مایوسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ بھی نہیں بتاؤ گے؟ اس کے لہجے میں عجیب سا تاثر تھا۔ نہیں، وہ مسکرا دیا، تم بہت حسین، دلکش، پرکشش اور نوجوان پولیس والی ہو، لہٰذا تمہیں میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ فیروزہ کار سے اتری اور اس نے یقیناً بڑے غصے سے دروازہ بند کیا کیونکہ دروازہ بند ہونے کی آواز بہت زوردار تھی۔ ٹائیگر نے زیر لب مسکراتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ وہ اپنے ہوٹل پہنچا اور کمرے میں آ گیا۔ یہاں شہر کا مکمل نقشہ موجود تھا اور 132ویں شاہراہ پر جھیل کے دائیں طرف ایک ایسا مقام نظر آ رہا تھا جو یقیناً بدنام ہوگا۔ اسے علم تھا کہ یہ علاقہ لامازیوں اور زرد چہرہ تاوانیوں کا اڈا ہے۔ وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر اس نے کمرے ہی سے بہرام کو فون کیا۔ میں بلیک گولڈ کے خلاف کارروائی شروع کر رہا ہوں چیف، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تنہا؟ بہرام کا لہجہ پرسکون تھا۔ ہاں، تنہا۔ تم اور اوشان بھی مجھے تنہا ہی کسی مشن پر بھیجنا چاہتے تھے تاکہ یہ آزما سکو کہ میں ٹائیگر ہی ہوں یا گیدڑ، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم لوگوں کی خواہش پوری کر دوں۔ ٹائیگر کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا۔ اس نے ان دونوں کے دل کا چور پکڑ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تنہا ہی کام کرو، بہرام نے جواب دیا، لیکن ضرورت پڑنے پر میرے بتائے ہوئے 2 افراد سے ضرور رابطہ قائم کرنا۔ بہرام نے اسے جو 2 نام بتائے ان میں سے یونیورسٹی ایریا کا ایک سراغ رساں تھا، 15 سال قبل وہاں تعینات ہوا تھا، اور ایک چینی تاجر تھا۔ باقی کام تمہیں خود کرنا ہے۔ یہ کہہ کر بہرام نے ریسیور رکھ دیا۔ ٹائیگر سیٹی بجاتا ہوا نیچے اترا۔ اس نے اخباروں کا بنڈل خریدا اور کمرے میں واپس آ کر پڑھنے لگا۔ وہ ہر اخبار میں ہر ایسی خبر پڑھ رہا تھا جس کا تعلق سب وے کی تباہی اور بلیک گولڈ کے اس اعلان سے متعلق تھی جو ریڈیو پر نشر ہوا تھا۔ ان خبروں میں کوئی نئی بات نہیں تھی، مزید تباہی کی دھمکی والے اعلان کے الفاظ اور ان کی نشست و ترتیب 100% ایک جیسی تھی۔ اس نے ان خبروں کو کینچی سے کاٹ کر اپنے سوٹ کیس میں رکھ لیا۔ اب وہ ڈیلی آٹو پینٹنگ کمپنی میں گھس کر چند لوگوں کو بے وقوف بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے چینی تاجر لی وانگ کو فون کیا، مگر وہ اپنی کمپنی میں نہیں ملا، جبکہ بہرام نے جس سراغ رساں سے رابطہ قائم کرنے کا مشورہ دیا تھا اس کے بارے میں تھانے سے معلوم ہوا کہ وہ 10 سال قبل ریٹائر ہو چکا ہے۔ اگلی صبح 6 بجے بیدار ہو کر ٹائیگر نے اپنے چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا تاکہ وہ لامازیوں کی بستی میں اجنبی نظر نہ آئے۔ اس نے یہ حرکت ایک عرصے بعد کی تھی اور ایسا کرتے ہوئے اسے بہت کوفت بھی ہو رہی تھی، تاہم وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ پینٹنگ کمپنی میں کسی سفید رنگت والے فردوسی کو دیکھ کر وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں، وہاں قبل از وقت مار داڑ ہو اور اصل لوگ ہاتھ سے نکل جائیں۔ 132ویں شاہراہ پر اسے دور ہی سے وہ بلند عمارت نظر آ گئی جس پر ڈیلی آٹو پینٹنگ کمپنی کا خوبصورت نیون سائن لگا ہوا تھا۔ وہ عمارت کے قریب پہنچا تو وہاں زیادہ رش نہیں تھا، تاہم کمپنی اور اس کے گیراج کھلے ہوئے تھے۔ وہ گاڑی کمپاؤنڈ میں چھوڑ کر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس پر دفتر لکھا ہوا تھا۔ وہاں ایک دبلی پتلی لامازی لڑکی ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا منہ مسلسل چل رہا تھا۔ وہ یقیناً چیونگم کے کئی ٹکڑے چبا رہی تھی۔ فرمائیے، اس نے منہ چلاتے ہوئے کہا۔ مجھے ٹائر اور پینٹ کی ضرورت ہے خاتون۔ اچھا، وہ مسکرا کر بولی۔ اس نے باہر کمپاؤنڈ میں کھڑی ہوئی چمکتی ہوئی کار کو دیکھا۔ اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے، تمہاری کار کو نہ تو نئے ٹائروں کی ضرورت ہے اور نہ ہی نئے رنگ کی۔ تمہاری گاڑی نئی چیونگم کی طرح نئی ہے۔ ہاں، لیکن مجھے اس کار کا رنگ پسند نہیں، ٹائیگر نے مسکرا کر وضاحت پیش کی۔ اچھا، یہ بات ہے۔ ہاں، نئے پینٹ کا معاوضہ کیا ہوگا؟ 4 کیٹیگری کے کلر ہوتے ہیں، اسی حساب سے 4 مختلف قیمتیں ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے لڑکی نے بڑی روانی کے ساتھ تفصیلات بیان کر دی جو شاید اسے رٹی ہوئی تھی۔ قیمتیں تو زیادہ نہیں، ٹائیگر نے کہا، لیکن پہلے میں فیکٹری کا جائزہ لینا چاہتا ہوں تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ رنگ کرانے میں گاڑی کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ضرور،
لڑکی بولی۔ اس کی عمر 18 سال ہوگی، لیکن جسمانی ساخت سے وہ 11-12 سال کی لگ رہی تھی، مگر یہاں اس کی اجازت نہیں۔ انشورنس کمپنی سے یہ معاہدہ ہے، کوئی غیر متعلقہ آدمی اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہ کہتی ہوئی وہ مسکرا رہی تھی، پھر بھی ٹائیگر مسکراتا رہا۔ اپنے بچے کو یتیم خانے میں داخل کرانے سے قبل یتیم خانے کا ماحول ضرور دیکھوں گا۔ فرض کرو کہ اندر حفاظتی اقدامات نہ ہوں اور نئی گاڑی پر ڈنٹ پڑ جائیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر مجھے ورکشاپ وغیرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ملی تو میں یہی سمجھوں گا کہ اندر گاڑیوں کی دیکھ بھال کا معقول انتظام نہیں ہے۔ ایک امیر گاہک کو ہاتھ سے نکلتے ہوئے دیکھ کر لڑکی نے فوراً انٹرکام کا بٹن دبایا۔ ذرا میرے پاس آنا، اس نے کسی سے کہا، اور ابھی وہ ریسیور رکھ رہی تھی کہ ایک باکسر نما شخص کمرے میں داخل ہوا۔ لو، یہ آدمی محض پریشان کرنے کے لیے آیا ہے، اسے اٹھا کر باہر پھینک دو۔ لڑکی کا لہجہ اچانک ہی بدل گیا۔ لو کا سینہ فراخ تھا، بازو کی مچھلیاں آدھی آستین کی ٹی شرٹ میں صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور پھر اس نے جیب سے چاقو نکال لیا۔ اس کے ہاتھ کی ہلکی سی جنبش سے 5 انچ کا پھل باہر نکل آیا۔ شرافت سے چلے جاؤ مسٹر، لو نے اگراتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر نے اسے فوراً ہی تول لیا۔ اس کا قد 6 فٹ سے زیادہ تھا۔ اس کے انداز سے چاقو کے استعمال میں مہارت جھلک رہی تھی، لیکن وہ دست بدست لڑائی سے یقیناً واقف نہیں تھا۔ ٹائیگر مسکراتا رہا۔ اس نے دونوں شانوں کو قدرے سکیڑ لیا۔ سنو لو، اس کا لہجہ نرم تھا، میں گاڑی پر پینٹ کرانے آیا ہوں، کسی ہنگامے کے لیے نہیں، اور ان چاقوؤں سے تو میں ہمیشہ ہی دور رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ 1 قدم پیچھے ہٹا تو لو 1 قدم آگے بڑھا، تاہم اس نے یہی ایک غلطی کی۔ قدم اٹھانے کے دوران اس کی توجہ ٹائیگر پر مرتکز ہو گئی اور چاقو والا ہاتھ 4-5 انچ نیچے ہو گیا۔ اسی لمحے ٹائیگر کا ہاتھ کسی سانپ کی طرح آگے بڑھا اور اس نے چاقو والے ہاتھ کو دبوچ لیا۔ لو نے انتہائی بھیانک چیخ ماری، چاقو اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اسی لمحے ٹائیگر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ لو کسی باکسر کی طرح پلٹا، مگر اب اس کی آنکھوں میں ٹائیگر کے لیے حقارت نہیں بلکہ احترام تھا۔ ٹائیگر نے اپنی ٹانگ گھمائی، لو کلابازی کھا کر چند قدم دور ہو گیا۔ اگر یہ ٹانگ اس کی پنڈلی پر پڑ جاتی تو وہ یقیناً ایک ٹانگ پر چلنے والا ہو جاتا۔ اب لو کے پاس جوابی حملے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے رکھتے ہوئے انگلیاں کانٹوں کی طرح ٹیڑھی کی اور ٹائیگر پر جپٹ پڑا۔ یہ اس کی حماقت تھی، یہی حماقت شیلا نے بھی کی تھی۔ وہ جو ہی قریب آیا، ٹائیگر نے الٹا ہاتھ اس کے سینے پر رسید کیا اور پھر سیدھے ہاتھ سے کندھے پر ضرب لگائی۔ کڑک کی آواز کے ساتھ ہی لو بلبلاتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اس کے کندھے کی ہڈی چٹک گئی تھی۔ وہ کسی کٹے ہوئے بکرے کی طرح تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ لڑکی یہ منظر دیکھتے ہی کمرے سے بھاگنے کے لیے پر تولنے لگی، مگر ٹائیگر نے اس کی گردن پکڑ لی۔ یہ گرفت بہت دوستانہ تھی، ورنہ لڑکی کی نازک گردن ٹوٹ بھی سکتی تھی۔ وہ اسے کھینچ کر لو کے قریب لے آیا۔ تم نے آواز بھی نکالی تو میں تمہاری گردن توڑ دوں گا، حسینہ عالم۔ لڑکی اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ پھر ٹائیگر نے جھک کر لو کی قمیض پھاڑ دی، چاقو اٹھایا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ لو کے سینے پر پھیر دیا۔ باکسر کے سینے سے ناف تک 4 انچ لمبی سرخ داڑھی نمودار ہو گئی۔ اس نے دوسری مرتبہ اس داڑھی سے نصف انچ دور دوسری داڑھی بنا لی۔ اس سے بھی خون رسنے لگا۔ پھر ٹائیگر نے چاقو وہیں ڈال کر مسکراتے ہوئے کہا، میرے لیے چاقو کبھی نہ نکالنا لو۔ مگر لو تو خوف سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ ٹائیگر سہمی ہوئی لڑکی کی طرف پلٹا جو بار بار ایک دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں جانم، یہ بتاؤ کہ یہ بند دروازہ کہاں لے جاتا ہے؟ بیک شاپ میں۔ وہاں کون کون ہے؟ جو اور ایک نیا آدمی۔ چلو ذرا وہاں کی بھی سیر کرائیں۔ تم میرے آگے آگے چلو گی، مگر وہیں جاؤ گی جہاں میں کہوں گا۔ اگر تم نے کسی کو بھی خطرے کا سگنل دیا، اپنا مصنوعی حسن بھی کھو بیٹھو گی، سمجھ گئی؟ ہاں سمجھ گئی۔ وہ بوکھلا اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے چہرے پر چاقو سے 2 داڑیاں بھی پڑ گئیں تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی، تاہم اس کی آنکھوں میں اب ٹائیگر کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ لڑکی نے خود دروازہ کھولا۔ وہ اس کے پیچھے دروازے سے گزرا۔ وہاں 2 آدمی ایک تباہ شدہ کیڈلاک کی مرمت کر رہے تھے۔ ایک ویلڈنگ میں مصروف تھا تو دوسرا ڈنٹ نکال رہا تھا۔ ان دونوں نے ٹائیگر اور لڑکی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ پھر لڑکی اسے دوسرے حصے میں لے آئی جہاں دفاتر اور میٹنگ ہال تھے۔ یہاں بھی کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ لڑکی تھک کر بولی، تاہم ٹائیگر نے اس کا یہ سوال نظر انداز کر کے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ ایک ہال سے گزر کر کسی اور کمرے میں آ گئے تھے اور یہاں کی سجاوٹ سے صاف ظاہر تھا کہ یہ کسی عورت کا کمرہ ہے۔ ڈبل بیڈ پر کئی تکیے رکھے ہوئے تھے۔ وہ ہال میں واپس آئے اور ابھی چند قدم ہی بڑے تھے کہ لڑکی کسی ہرن کی طرح دوڑنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ چلا رہی تھی، اسے گولی مار دو سلن، گولی مار دو۔ اسی لمحے عقب سے دھماکہ سنائی دیا، مگر لڑکی کی آواز سنتے ہی ٹائیگر ایک طرف جھک چکا تھا۔ گولی ہوا کے جھونکے کی مانند اس کے بہت قریب سے گزر گئی۔ ابھی گولی کے دھماکے کی گونج ختم بھی نہیں ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے زکن بھری، اس نے لڑکی کو دبوچ لیا اور ڈال بنا لیا۔ اب اس کے پاس حملہ آور کو دیکھنے کے لیے 1-2 سیکنڈ تھے۔ وہ ہال میں 200 فٹ دور کھڑی ہوئی تھی۔
اس نے دونوں ہاتھوں میں پستول تھام رکھا تھا۔ وہ چینی یا تائیوانی تھی۔ لڑکی نے اسے سولن کہا تھا۔ غالباً یہ وہی لڑکی تھی جس کا ذکر اخبار آزادی کے ایڈیٹر نے کیا تھا۔ گولی چلاؤ سولن، لامازی لڑکی پھر چلائی۔ وہ بری طرح کسمسا رہی تھی۔ میری فکر مت کرو۔ ٹائیگر ایک لمحے تک سوچتا رہا۔ سولن واقعی دوسرے فائر کے لیے پر تول رہی تھی اور اس مصیبت کو ٹالنے کا آسان طریقہ یہی تھا۔ ٹائیگر بھی ریوالور نکال لے۔ اس نے پلک جھپکتے میں کولٹ کمانڈر نکال کر سولن کے پیروں کے قریب گولی ماری۔ سولن زیادہ دلیر ثابت نہ ہوئی اور اس کے ہاتھ میں کولٹ دیکھتے ہی چیخ مار کر ایک دروازے میں گھس گئی۔ ٹائیگر نے مسکرا کر لامازی لڑکی کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر کندھے پر ڈالا۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی اور ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ وہ اسے اسی طرح لے کر حال میں آگے بڑھا۔ یہاں اسے ایک اور دروازہ نظر آیا جو بند نہیں تھا اور اس دروازے کے بعد زینہ تھا جو شاید بیرونی حصے میں لے جاتا تھا۔ ابھی وہ زینے پر قدم رکھ ہی رہا تھا کہ ایک لامازی بھاگتا ہوا نیچے نمودار ہوا اور اس نے گولی چلا دی۔ اس کی گولی ٹائیگر کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ اب جوابی فائر کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کولٹ کمانڈر پھر گرجا اور لامازی کی کھوپڑی میں سوراخ ہو گیا۔ ٹائیگر کو بڑی کوف تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر میں گولی چلانے کی بجائے اس شخص کو اپنے ہاتھ سے مارتا تو زیادہ مناسب ہوتا۔ لامازی کی کھوپڑی ٹوٹنے اور بیجا بکھرتے دیکھ کر لڑکی ہذیانی انداز میں چلانے لگی، مگر ٹائیگر زینہ اتر رہا تھا۔ لڑکی کسی کھلونے کی طرح اس کے کندھے پر ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ نیچے ایک اور دروازہ تھا۔ اس نے جھانک کر دیکھا۔ یہ دروازہ باڈی شاپ میں کھلتا تھا۔ یہاں کئی گاڑیاں کھڑی تھی جن کی باڈیاں ابھی نامکمل تھی۔ ٹائیگر نے لڑکی کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ مار کر اسے فرش پر ڈال دیا۔ اب وہ 2-3 گھنٹے تک ہوش میں نہیں آ سکتی تھی۔ پھر وہ باڈی ورک شاپ سے عام انداز میں نکل کر کمپاؤنڈ میں پہنچا، اپنی کار میں بیٹھا اور واپس چل دیا۔ وہاں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس امر کا مظہر تھا کہ ٹائیگر کے اندر موقع محل دیکھ کر کارروائی کرنے والے سراغ رساں نے تاحال جنم نہیں لیا ہے۔ وہ پرانا ٹائیگر ہی ہے۔ وہ ذرا سی بھی بات پر بڑک کر خون ریزی شروع کر سکتا ہے۔ اس وقت اس کے ذہن میں یہ سوال بہرحال موجود تھا کہ یہ لوگ ورکشاپ دکھانے میں اتنی ہیل و حجت کیوں کر رہے تھے۔ اسے نہ ورکشاپ میں داخل ہونے سے روکا گیا بلکہ وہ اندر پہنچ گیا تو اسے قتل کرنے کی بھی کوششیں کی گئیں۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر اس ہنگامے کی خبر اخبارات میں شائع نہ ہوئی تو پھر یقیناً یہی ورکشاپ بلیک گولڈ نامی تنظیم کا اڈا ہوگا۔ انسپیکٹر بادل کو اس قسم کی میٹنگوں سے سخت نفرت تھی، لیکن میٹنگ میئر نے طلب کی تھی اور جس میں شرکت نہ کرنے کا مطلب اپنے خلاف کارروائی کو دعوت دینا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میئر کی مخالفت دریا میں رہتے ہوئے مگر مچھ سے بیر کے مترادف ہے، لہٰذا وہ اس میٹنگ میں موجود تھا اور ان چکنے چہروں کو گور رہا تھا جو بظاہر عوام کے نمائندے تھے، لیکن انسپیکٹر بادل کو علم تھا کہ یہ خاص مفادات اور خاص طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں جھونپڑی نشینوں کے ووٹ لے کر منتخب ہونے والے بھی تھے، لیکن ان کے لباس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جھونپڑی نشینوں کے قریب جانے سے بھی کتراتے ہیں۔ میئر ایک بڑی چرمی کرسی میں دھنسا ہوا تھا۔ اس کے دائیں طرف 1 فٹ پیچھے اس کا خصوصی نائب ریلی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی نااہلی تھی۔ میئر کے دائیں طرف والی کرسی پر انسپیکٹر کا باس پولیس کمشنر ہاشم کی تن نکلی ہوئی تھی اور صاف ظاہر تھا کہ میئر پر اس کا کافی اثر ہے۔ اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ جناب میئر، میں ان بدبخت لامازیوں کی دھمکی پر ذرا بھی توجہ دینا وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں۔ یہ کمبخت بلیک میلر ہیں۔ ہم نے ذرا بھی کمزوری دکھائی تو یہ ہمارے سر پر چڑھ کر بیٹھ جائیں گے۔ میرے لڑکوں کو کام کرنے دیں، وہ انہیں روند ڈالیں گے۔ ہمارے شہر میں کتنے سب اسٹیشن ہیں جو ان کا ٹارگٹ بن سکتے ہیں؟ میئر نے منمناتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ 40۔ کیا تم ان 40 اسٹیشنوں پر 2 ہفتے تک کڑا پہرا لگا سکتے ہو؟ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ 2 ہفتے بڑھ کر 2 سال بھی ہو سکتے ہیں ہاشم۔ کیوں نہیں؟ چیف کمشنر نے فوراً کہا۔ میرے پاس اتنی نفری ہے کہ سب اسٹیشنوں کی مسلسل نگرانی کرائی جا سکے۔ مزید کا خیز۔ ریلی نے اچانک لقمہ دیا۔ آپ نے یہ سوچا ہے کہ محض ایک سب اسٹیشن کی تعمیر نو پر کتنے بھاری اخراجات آئیں گے؟ کمشنر، 3 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہوں گے اور یہ بھی ابتدائی تخمینہ ہے۔ اور اگر انہوں نے دوسری مرتبہ گرانڈ سینٹرل پر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ 1 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہوگا۔ گرانڈ سینٹرل کی تعمیر پر 90 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے اور یہ 7 سال پہلے کی بات ہے۔ میں آپ تمام حضرات کی توجہ میئر کی قائم کردہ اسپیشل کمیٹی کی اس سفارش کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ بلیک گولڈ کو ان کے مطالبے کے پیش نظر رقم ادا کر دی جائے۔ انسپیکٹر بادل مزید خاموش نہ رہ سکا۔ اگرچہ اس نے کبھی کمشنر کی حمایت نہیں کی تھی، لیکن اس وقت وہ ایسا کرنے پر مجبور تھا۔ جناب میئر، اس کی باری آواز کمرے میں گونجی، میں نے اپنی 21 سالہ پیشہ ورانہ زندگی میں بلیک میلنگ کے کئی کیس نپٹائے ہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر بلیک میلر کو ایک بار رقم ادا کر دی جائے تو پھر اس کا منہ کھل جاتا ہے۔ وہ بار بار مطالبات کرتا ہے اور بلیک میل ہونے والے کے پاس پھر 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ خودکشی کر لے اور دوسرا یہ کہ مطالبے کو ہر ماہ پورا کرتا رہے اور آخر میں کنگال ہو جائے۔
میرے نزدیک بلیک میل اور ہائی جیکنگ کے کیسوں سے نمٹنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بلیک میلروں اور ہائی جیکروں کے مطالبات دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیے جائیں، ان کو ان کی مکین گاہوں میں گھس کر مارا جائے یا پھر کھلے میدان میں لا کر انہیں بسم کر دیا جائے۔ اگر آپ نے ان کا ایک مطالبہ تسلیم کر لیا تو پھر درجنوں چھوٹے بڑے گروپ آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ علاقہ عالمی دہشت گردی کا اڈا بن جائے گا اور دہشت گردی لاطینی امریکہ سے منتقل ہو کر یہاں آ جائے گی۔ تمہارا تجزیہ محض ممکنات اور قیاس پر مبنی ہے انسپکٹر بادل، ریلی نے منہ بنا کر کہا۔ تم ہمیں اس طرح خوف زدہ نہیں کر سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری مسخ شدہ لاش اٹھانے کی نوبت نہ آئے ریلی۔ انسپکٹر بادل کا لہجہ بہت خشک تھا۔ آرڈر، میئر نے گھبرا کر ہاتھ مارا۔ اس قسم کی باتیں مناسب نہیں۔ مجھے اسپیشل کمیٹی کی سفارشات کا علم ہے جس نے تاوان کی ادائیگی کے لیے کہا ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ ہم ادائیگی کا اعلان کر دیں اور جب وہ رقم لینے کے لیے آئیں تو انہیں چوہے کی طرح دبوچ لیں۔ اس کے بعد ہم گرفتار ہونے والوں کو دوسرے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے بطور چارہ استعمال کریں گے۔ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، زبیر سلطان نے اپنی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا۔ وہ اسٹریٹ اینڈ ٹریفک کنٹرول کا انچارج تھا۔ کیا آپ حضرات میں سے کوئی 72ویں شاہراہ سے گزرا ہے؟ لوگ خاموش رہے۔ نہیں، کوئی نہیں گزرا ہوگا کیونکہ وہاں سے گزرنا ممکن نہیں۔ زبیر سلطان نے سب کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے مزید 3 سب اسٹیشنوں کو نشانہ بنا ڈالا تو پھر شہر میں ٹریفک کا نظام پوری طرح مفلوج ہو جائے گا۔ میری تجویز یہ ہے کہ فی الحال انہیں رقم ادا کر کے مزید تباہی کو روکا جائے اور اس دوران میں ان کا کلاکما کرنے پر غور کیا جائے۔ ان میں سے بعض تو رقم لینے کے لیے آئیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ اس بات پر ایک بار پھر کمرے میں موجود تمام افراد نے ایک ساتھ بولنا شروع کر دیا۔ کمرے میں 12 افراد موجود تھے، لہٰذا کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ شور بنبناہٹ میں بدل گیا۔ بادل اس وقت جھیل افشی کے کنارے اپنے کیبن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ کیبن اس نے تنخواہ سے نہیں بلکہ ایک کلب سے ملنے والی رقم سے خریدا تھا۔ اسے ایک پوکر کلب سے 2000 روپے مہینہ ملتے تھے اور یہ رقم اسے جوئے کی مد میں ملتی تھی۔ اس کی بیوی ثنا کو بھی یہ احساس نہیں تھا کہ اسے کہیں اور سے بھی آمدنی ہوتی ہے۔ اسے 2 روزہ تعطیلات کا بھی انتظار تھا تاکہ وہ کیبن میں جا کر مکمل آرام کر سکے۔ اس نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے میئر کی طرف دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ اجلاس 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا۔